الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إنك لا تسمع الموتى بلا شبہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ ہی آپ ان پیروں کو سنا سکتے ہیں پکار اپنی اذا ولوا مدبرین جب وہ خود پیٹ پھیر کر نکل چکے ہیں چل دیے ہیں وما انت نہیں ہے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہاد العمی ہدایت دینے والے ان اندھوں کو عن ضلالتہم جو ان گمراہیوں میں پڑے ہیں ضلالت کے اندھیروں میں پڑے ہیں ان تسمعو نہیں سنا سکتے الا مگر من یؤمن اس شخص کو کہ وہ ایمان لانے والا ہو بے آیاتنا ہماری آیتوں سے فہم مسلمون پس وہی فرما بردار ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب پورا ہونے کو ہوگا وعدہ علیہم ان پر اخرجنا لهم نکالیں گے ہم ان پر دابۃ من الارض چلنے والے جانور زمین میں تکلمہم جو انہی میں سے ہو کر ان سے کلام کریں گے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون بلا شبہ یہی لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، 20واں پارہ رات تراویح میں سنا، اس میں سورہ النمل کی 3 آیات کریمات جن کا نمبر 80، 81 اور 82 ہے، آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف قصص بیان ہوئے ہیں۔ وہ باتیں جو اکثر بنی اسرائیل کے نام سے ہوئی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل۔ تو یہ بنی اسرائیل میں، کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام میں نے بتایا کہ ان کے بیٹوں سے، ان کی اولاد سے بنی اسرائیل چلے ہیں۔
یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے یہ چلتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق اور اسماعیل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ گویا اس لحاظ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر بنی اسرائیل کے سارے نبی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں جو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان ساروں کا ہی قصص کچھ نہ کچھ جو ان کے بیان ہوئے ہیں وہ سارے ان کے ہی تقریباً بیان ہوئے تھے، چلے آ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے قصص ہم نے بیان کیے ہیں نا، ان میں لوگ اکثر اختلاف کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے، جو کفار تھے، جو یہود و نصارہ تھے، یہ ان کی بات ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں نا، ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے کام کر کے گمراہ ہوئے ہیں، تم ان کاموں سے بچنا، اس لیے کہ ہمارے ہاں بات نسل کی یا نسل کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو تعلیم آئی تھی اس تعلیم کی مخالفت کس نے کی ہے اور موافقت کس نے کی ہے، مانا کس نے ہے، تسلیم کس نے کیا ہے، اور کون ہے جو اس سے ابا کر گیا، انکار کر گیا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں آج کا جو سبق ہے، انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہ مردے کون سے مردے ہیں؟ کیونکہ ہم آگے پھر مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، تو ہم اپنے اپنے لحاظ سے اپنے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جو مسلک ہمارا کہتا ہے اس کے مطابق ہم اس کا مفہوم بیان کر لیتے ہیں۔ بات تو یہ تھی کہ قرآن کو قرآن میں رہ کر دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان جو قبر میں پڑے ہوئے مردے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے، تسلیم ہے، لیکن یہاں جو بات ہے وہ اللہ رب کریم نے جو ارشاد فرمائی ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بات سے کوئی مفہوم یہ نکالیں گے ہم کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو جو قبر میں پڑے ہیں ان کو سنا سکتے تھے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ آگے جو ہماری تقسیم ہوئی، کچھ حیاتی ہوئے، کچھ مماتی ہوئے، مماتیوں نے اپنے لحاظ سے قرآن کریم سے اخذ کیا، حیاتیوں نے اپنے لحاظ سے اخذ کیا، اور پھر وہ انہی باتوں میں ضم ہو گئے۔ یہاں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو دل کے مردے ہو چکے ہیں، جن کے دل مر چکے ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو یہود و نصارہ سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان سارے پچھلے ختم تو نہیں ہو گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بنی اسرائیل ختم ہو گئے تھے، یہود و نصارہ کی نسل ساری ختم ہو گئی تھی، ایسا تو نہیں ہے، وہ سارے موجود تھے، اور انہی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یعنی اللہ رب کریم نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، ان میں وہ لوگ جو ہماری ان آیتوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور آیتیں بھی وہی ہیں جو پہلے انبیاء کو دی گئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نئی تعلیم نہیں دے کر بھیجا گیا، بلکہ سابقہ انبیاء کو بھی یہی تعلیمات دی گئی تھی، اور قوموں نے اپنے اپنے وقت پر ان کو جھٹلا دیا۔ تو فرمایا کہ جیسے انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا یہ اسی طرح جھٹلاتے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایسے ہیں کہ یہ باتیں کو، آیات کو جھٹلا کے یہ مر چکے ہوئے ہیں، یہ مرے پڑے ہیں۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، یہ جو بہرے ہو چکے ہیں ان کو آپ پکار سنا کیسے سکتے ہیں؟ بہرے کیا ہو چکے ہیں؟ یعنی وہ ہیں جن کے متعلق پڑھا تھا نا ہم نے شروع میں، قرآن کریم ابتدا میں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، آنکھیں ان کی بند کر دی گئی ہیں، کان ان کے بند کر دیے گئے ہیں. یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود اصل بات کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ دیکھی اندیکھی کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، دل ان کے بات کو پھیرتے ہیں، حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے دل کو ایسا بند کر دیا گیا ہے کہ اس میں حقائق جو وہ آتے ہی نہیں، بیٹھتے ہی نہیں، جگہ پاتے ہی نہیں. تو فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ ان کو کیسے پکار اپنی سنا سکتے ہیں، کیسے اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب یہ خود پیچھے پھیر چکے ہیں. گویا ہدایات ان کو ملتی ہیں جو ان ہدایات کی طرف آنا خود چاہتے ہیں، ان ہدایات کی طرف چلتے ہیں، ان ہدایات کو دیکھ کر، سمجھ کر، سن کر ان کی طرف خود ان کے دل راغب ہوتے ہیں، ان کے دماغ لگتے ہیں اور یہ اس میں خود پہنچنا چاہتے ہیں. ان کا تک تو بات پہنچ جائے گی. جو خود نہیں چاہتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر چکے ہیں، وہ چل دیے ہیں آپ سے، تو آپ ان کو بات کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بات انہی تک پہنچے گی جو اس کو سننا چاہیں گے، جن کے دل اس طرف آئیں گے. اسے قرآن کریم نے کہا تھا ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایات کس کے لیے تھی؟ جو متقی ہے. متقی کیا ہوتا ہے؟ جس کے یعنی تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اتقا دل کے اندر ہوتا ہے. ظاہری لباس سے، شکل و صورت سے، چہرے سے اس کا تقوی کا تعلق نہیں ہے. نمازوں سے، روزے سے تقوی کا تعلق نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ روزہ ہے تو روزہ بھی انسان کو متقی بناتا ہے، لیکن تقوی ہوگا تو ہدایات تب ملے گی، کیونکہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر تقوی ہے. گویا روزے سے تقوی ملتا ہے اور تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی. یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو متقی بن جائیں گے اور متقی ہوں گے تو ہدایات ملے گی. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، متقی نہیں ہیں، ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے، وہ آپ کی بات سن کر چل نکلتے ہیں، آپ ان کو اپنی بات کیسے سنا سکتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ. فرمایا کہ آپ ان اندھوں کو کیسے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، ہدایت کی راہ آپ کیسے دکھا؟ ما انتا، نہیں دکھا سکتے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہاد العمی عن ضلالتہم، جو گمراہیوں میں پڑے ہیں، ضلالت میں پڑے ہیں، ہدایات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، آپ ان اندھوں کو کیسے راہ دکھائیں گے؟ گویا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ کسی کی آنکھ بینا ہو. آنکھ ہو لیکن آنکھ نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس کی آنکھ ہے، اس میں بلائی نہ ہو تو انسان جس کی آنکھ ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا. اگلے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو کچھ سنائی دیتا ہی نہیں. فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، جو ان ضلالت میں، ان گمراہیوں میں، ان اندھیروں میں اندھے ہو چکے ہیں، آپ ان کو ہدایت کیسے دیں گے؟ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر صرف اس شخص کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے، جو ہماری آیات پر ایمان لے آیا ہے. اللہ رب کریم کی آیات پر ایمان ہوگا تو یہ بات سنی جائے گی. ان آیات سے اگر ذہن اٹھ گیا اور ہم دوسری آیات میں چلے گئے جہاں یعنی پھر میں وہ اسی بات کی طرف آؤں گا، روز ایک بات کی جاتی ہے لیکن پھر ہمارے اندر وہ بات بیٹھتی نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کتابوں کی طرف اتنے اندر جا چکے ہیں، ان کے اتنے گھس چکے ہیں ان کے اندر کہ ہم آیات کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم سارے کا سارا دین سمجھتے ہیں غیر اللہ کی کتابوں میں. دین سارا ہم تلاش کرتے ہیں غیر اللہ کی کتابوں میں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے. فہم مسلمون، اور وہی فرما بردار ہے، وہی مسلم ہے.
یعنی مسلم کون ہے یہ بات، یہ جماعت المسلمین سے مسلم نہیں ہو جاتا. مسلم ہونے کے لیے یعنی نام رکھ لینے سے، مطلب جماعت المسلمین سے مراد تھا کہ صرف نام رکھ لینے سے کہ ہم مسلمان ہیں اتنا کفایت نہیں کرتا، بلکہ وہ جو اپنے اندر سے فرما برداری قبول کر چکا ہے، فرما بردار ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بات کو، حق کو تسلیم کرنا ہے، اس فرما بردار کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا ہم مسلمون، وہ فرما بردار جو ہیں وہ ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے. اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ہی سنا سکتے ہیں. وہ جو ضلالت میں پڑے ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، آپ ان کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. یہاں دابت الارض، دابتا من الارض جو کہا گیا نا، دابا اصل میں کہتے ہیں چلنے پھرنے والا. اور ہمارے ہاں کیونکہ جانور جو ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً گھوڑے کے لیے. اس سے لوگوں نے عجیب و غریب مسائل نکالے. کسی نے کہا کہ ان کے اوپر جانور چھوڑے جائیں گے، کسی نے کہا گھوڑے ان کو چاک ماریں گے آ کے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، گھوڑے ان کے ساتھ زبان کھول دیں گے یہ مرنے سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے کی نشانیاں. یہ کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت گھوڑے یا جانور ان سے انسانوں کی طرح بات شروع کر دیں گے. فرمایا یہ ساری بات پڑھ کے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دابۃ من الارض کون ہے. فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب یہ ہمارے وعدہ کا وقت ہو جائے گا نا پورا، ہمارے وعدے کا وقت پورا مطلب کون سا ہے؟ یعنی موت کا وقت جب آ جائے انسان کا یا قوم کا یا پوری دنیا کا جب وقت آ جائے گا، فرمایا اس وقت حالت یہ ہو جائے گی، یہ وہ لوگ جو اپنی زندگی اندھیروں میں گزار چکے ہیں، جو ایمان کی طرف نہیں آئے، جو ہماری آیات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے، جو مردہ پڑے ہیں، جو سمن بکمن ہو چکے ہیں. فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات ان پر ہو جائے گی پوری، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، ان پر ایسے جانور انسانی شکلوں میں ایسے جانور ان پر مسلط ہوں گے جو انہی سے ہو کر ان سے کلام کریں گے. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ سارا معاملہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. اگر یہ ایمان اور یقین رکھیں تو ان جانوروں والی زندگی سے یہ نکل آئیں گے، یہ لوگ ان سے کلام کریں گے، لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، لوگ ہی بستے ہوں گے. ہمارے ہاں سارے اس وقت جو وقت اور نظام اور زمانہ چل رہا ہے، ہمارا سیاسی سسٹم ہو، ہمارا مذہبی سسٹم ہو، آپ سارے کو دیکھ لیں تو ہم سارے یہ کہتے ہیں یار یہ انسان نہیں جانور ہے. ہم تو سارے یہ بات کہتے ہیں، ہر وقت ہی کہتے ہیں، لیکن تسلیم پھیر نہیں کرنے کو تیار ہوں گے. یہ بات آئے گی تو ہم کہیں گے نہیں وہ کوئی گھوڑے ہوں گے، جو جانور ہوں گے، جو لوگوں کی زبان میں بات کریں گے. حالانکہ ان کو تو اللہ نے گویائی نہیں دی. انسان کے جو اللہ نے دی ہے اس کے متعلق ہی فرمایا ہے کہ دابۃ من الارض تکلمہم، ان کے اوپر انہی لوگوں میں سے وہ جانوروں والی صفات والے لوگ ہوں گے جو انسانوں والی صفات سے نکل چکے ہوں گے. انہیں شعور ہی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں اس بات کی ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ رہن سہن کیسا رکھنا چاہیے. وہ لوگ جو سارا مال حرام کر کے اپنے پاس سنبھال گئے اور قوم کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ایک لحاظ سے وہ انسان ہے یا جانور ہے. ایک غریب سے غریب باپ بھی اپنی اولاد کے لیے وہ مانگ کر لائے، وہ کسی کو ٹھگ کے لائے، وہ چوری کر کے لائے، فراڈ کر کے لائے، کوشش یہ کرتا ہے میں اپنے بچوں کے رزق روٹی کا انتظام کروں. ہر باپ یہ کوشش کرتا ہے. تو جو ملک کا سربراہ ہے، ملک کا وڈیرا ہے، وہ اس قوم کا باپ کی حیثیت نہیں رکھتا ہوتا. یہ جتنا مال لاتا ہے سارا اپنے کھاتے میں ڈال کے الگ کر دیتا ہے. قوم تک مال قوم کے لیے لاتا ہے، مانگتا ہے تو قوم کے لیے کچکول لے کے جاتا ہے، قوم کے لیے کوئی ٹھگ کے لاتا ہے، قوم کی جس طرح بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن لا کر اس قوم کے نام پہ اپنے خزانے بھرتے جا رہے ہیں اور قوم کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں. ان کے لیے تو ایسی بات یہ ہے کہ اوپر جو پہنچ گیا، پہنچانے والے ہمارے ہی لوگ، انہوں نے کوشش کر کے کسی کو اوپر تک پہنچا دیا. وہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے سارے مل کر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی نیچے گٹھلیاں جائیں، آم خود چوسو، گٹھلیاں نیچے پھینکتے رہو. تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے. انہی کو اللہ رب کریم جہاں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب کسی قوم کی انحطاط
پذیر ہو جائے قوم، اس کے اوپر وقت آ جائے، وعدہ پورا ہو جائے ہمارا، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے اوپر زمین میں جانور چھوڑ دیتے ہیں، تکلمہم، جو انہی میں سے ہو کر ان سے کلام بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی ان سے رکھتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا جا کر ان سے اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں، یہ ہر معاملے میں ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، لیکن کوئی بات ان کی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین اپنا اٹھا چکے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے زمانے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں زمانہ سدھر جائے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے میں بھی تیار نہیں آ گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، زمانے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، اور اپنی اصلاح سے ہی یہ زمانہ بنے گا۔ لیکن ہم سارا زمانہ سدھار لیں گے، بیان کرنے والا بھی، سامع بھی، ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ جی زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ نہیں سدھر رہا، زمانہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو گالی مت دو، زمانہ تو اللہ ہے، زمانہ تو اللہ ہے، اللہ بھی اس معاملے میں، یہ سارے کرنے والے ہم ہیں، ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو یہ سارے سلسلے خراب کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کر لیں گے تو یقیناً اپنا تو کم سے کم وقت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان سیدھے رستے پر آتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة